بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کو ذیلدار احسن شاہ کا السلام علیکم۔ ایک دفعہ پھر ہم حاضر ہوئے ہیں پروگرام ڈائلاگ ود ایکسپرٹ سے آپ کے ساتھ۔ سامعین محترم، آج جو ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ایکسپرٹ ہیں انڈسٹری جو آج کل سب سے زیادہ بوم کر رہی ہے، ریئل اسٹیٹ انڈسٹری۔ وہ پریزیڈنٹ ہیں گلبرگ اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسی ایشن کے، وہ سی ای او ہیں گلبرگ پرائڈ کے، وہ ممبر ہیں اسپیشل کارپوریٹ اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے۔ ہم ان کو آج یہاں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے تو ہم آپ کے بڑے مشکور و ممنون ہیں کہ آپ نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آج ایف ایم 101 میں تشریف لائے۔ شاہ جی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں 101 پہ مدعو کیا اور ہمارا موقف جاننے کے لیے تھینک یو ویری مچ۔ سر، سب سے پہلا جو سوال لوگ جاننا چاہیں گے آپ کے بارے میں کہ ہر آدمی اپنی زندگی میں ایجوکیشن تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر اپنی کاروباری زندگی میں آتا ہے یا پروفیشنل لائف میں اپنا سفر شروع کرتا ہے، تو آپ نے ماشاءاللہ اپنا سفر بہت کامیابی سے شروع کیا۔ آپ پریزیڈنٹ ہیں اور آپ ایک کامیاب بزنس مین ہیں، تو اس سفر پہ روشنی ڈالیں کہ یہ کہاں سے شروع ہوا اور آج آپ ایک بڑی کمپنی، ایک بڑے آفیشیل پوزیشنز پہ ہیں، تو لوگوں کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کر دیں اپنے حوالے سے۔ شاہ جی، سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا تعلق ایک مڈل کلاس سے ہے اور سن 2000 میں نے ریئل اسٹیٹ کے پروفیشنل میں قدم رکھا۔ اس سے پہلے میری فیملی میں کوئی بندہ بھی اس پروفیشنل میں نہیں تھا، اور جس طرح میں نے آفس کا اوپننگ کی تو آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ ملک صاحب، لوگ تو آفس بند کر کے جا رہے ہیں اور آپ آفس کھول رہے ہیں۔ میں تھوڑا سا پریشان ہوا۔ ایک سینئر دوست بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا جی پریشان کیوں ہو گئے ہیں؟ میں نے کہا سر جی آج ہی آفس کھلا ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں لوگ تو آفس بند کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی گھر جو ہے ہر وقت ضرورت ہوتی ہے گھر کی، تو یہ آپ اللہ کا نام لے کے ایمانداری سے کام کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس میں کامیاب ہوں گے۔ تو آج الحمدللہ میں نے ایک بالکل زیرو سے کام سٹارٹ کیا تھا، تو کرتے کرتے الحمدللہ اس ٹائم ہم کوئی 2-4 بڑے پروجیکٹ کر رہے ہیں گلبرگ گرین میں۔ سر، آپ سمجھتے ہیں چونکہ کامیابی کے پیچھے بہت زیادہ محنت کا ہاتھ ہوتا ہے اور انسان بڑی قربانیاں دیتا ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے، تو بہت سے لوگ آپ کو سن رہے ہیں جو اپنی زندگی کا پروفیشنل لائف کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، اپنے بزنس کیریئر کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو کیا ایڈوائز کریں گے کہ کامیابی کا رستہ کیا ہے؟ شاہ جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے ساتھ تو میری والدین کی دعائیں ہیں اور اس کے بعد محنت ہے، ایمانداری ہے۔ میرا لوگوں کو یہی میسیج ہے کہ جب بھی کام شروع کریں ایمانداری سے شروع کریں، محنت کریں، اور جب محنت کریں گے تو اللہ اس کا آپ کو پھل دے گا۔ یہ بالکل آپ نے درست فرمایا سر، چونکہ میں بھی اس میں نا اکثر جب ان موضوعات پر کبھی بات کرنے کا موقع ملے تو میں بھی لوگوں کو یہ بیان کرتا ہوں کہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ دعا ہے، ایسی کہ آپ کا مالک کے ساتھ، جس نے آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا، خلق کیا، اس کے ساتھ ایک رشتہ ڈیولپ کیا جائے، تو ایک اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ دوسری بات، جیسے آپ نے کہا، محنت بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ پھر محنت کے ساتھ کنسسٹنٹ اور پرسسٹنٹ بالکل محنت کو آپ نے باقاعدہ طریقے سے کرنا۔ اور پھر میرے استادوں نے مجھے ایک بڑی زبردست بات بتائی تھی کہ فوکس، آپ جب انہوں نے مجھے بڑی خوبصورت ایک چیز بتائی، تو چلے میں دیکھنے اور سننے والوں کو بھی بیان کر دوں کہ ٹنل ویژن سٹریٹجی۔ ابھی ہم دنیا دیکھ رہے ہیں سر، تو ہمیں اس وقت اسٹوڈیو کی ہر چیز نظر آ رہی ہے ایسے سامنے، ہی۔ لیکن اگر ٹنل ویژن سٹریٹجی سے ہم دنیا کو دیکھیں تو ٹنل ویژن سٹریٹجی سے سر مطلب یہ ہے کہ ہم اس طرح دنیا کو دیکھ رہے ہیں اور یہاں سے ہماری آنکھیں، تو ہماری نظر صرف ہمارے گول کی طرف ہے۔ ایسے تو لوگوں کو کامیابی کے سفر میں ڈیفینیٹلی فوکس، محنت، یہ تمام چیزوں کے اوپر ایک بہت طویل جدوجہد کے بعد آپ اپنی منزل حاصل کر پاتے ہیں سر۔ تو سر، یہ جو گلبرگ اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسی ایشن ہے یہ کیا ہے؟ آپ پریزیڈنٹ ہیں اس کے، اور آپ ابھی الیکشن بھی لڑنے جا رہے ہیں، چلیں الیکشن کی بات ہم اگلے سوال میں کریں گے۔ تو یہ ایسوسی ایشن کیا ہے اور اس کے کیا فرائض ہیں، اس کا کیا کوڈ آف کنڈکٹ ہے؟ شاہ جی، آپ کو بتاتا چلوں کہ جس کو آپ ایسوسی ایشن یا یونین کہہ رہے ہیں، یہ سمجھیں کہ ہم نے ایک ویلفیئر ادارہ بنایا ہوا ہے۔ اس کا قیام 2015 میں ہم نے سٹارٹ کیا ہے اور الحمدللہ ہم 2 دفعہ بلا مقابلہ جیت چکے ہیں۔ ابھی ہم نے 17 تاریخ کو دوبارہ اس کا الیکشن اناؤنس کیا ہے،
اور اس کا جیسے کہ آپ نے پوچھا کہ اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، یہ زیادہ تر ڈیلر ٹو ڈیلر مسائل ہوتے ہیں، ڈیلر ٹو سوسائٹی مسائل ہوتے ہیں، تھانہ کچہری مسائل ہوتے ہیں، ٹیکسز کے مسائل ہوتے ہیں، ڈیلر کے بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں جو کہ یہ ویلفیئر جو ہمارا جس کو میں نے کہا ویلفیئر ادارہ ہے، تو یہ لوگ ہماری کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں، ہم لوگ مل کے اسے حل کرتے ہیں۔ ان کے تمام ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے، اور سر اس کے کتنے ممبران ہیں جو گلبرگ کی ایسوسی ایشن ہے، کتنے ممبران ہیں، اور کیا کس ترتیب سے الیکشن کے پروسیجر پر بھی تھوڑی روشنی ڈالیں، اور الیکشن کی تیاریاں کیسی جا رہی ہیں؟ جی اس کے 14 ممبران ہیں اور الیکشن کی تیاری زبردست ہے۔ سر 14 ممبران یعنی 14 ہی الیکٹیبلز ہیں، 14 نشستوں پر الیکشن ہوتا ہے؟ جی ہمارا ویسے جو پینل ووٹ ہوتا ہے، ہمارا گروپ فاؤنڈر گروپ ہے، انتخابی نشان شاہین ہے، پینل ووٹ ہوگا، وہ جو گروپ کوئی ووٹنگ ہوتی ہے تو اس میں الیکٹ ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر 14 لوگ ہیں، ایک ووٹ پول ہونی ہے، اور انہی 14 کو ایز اے گروپ ووٹ پول، جی ایز اے گروپ، سیپریٹلی نہیں؟ نہیں سیپریٹ نہیں ہے، ایز اے گروپ پول ہوگی۔ کیونکہ ہم بار سے سر منسلک ہیں، تو بار میں الیکشن ہوتا ہے تو پریزیڈنٹ کی ووٹ الگ ہے، سیکٹری کی ووٹ الگ ہے، تو لوگ ڈیفرنٹ دیتے ہیں، تو اس لیے میں کہ لوگوں کے لیے بھی ایجوکیٹ ہو جائے۔ نہیں ہمارا پینل ووٹ ہوتا ہے، ایک ہی ووٹ ہوگا جو کہ گروپ کو پڑے گا تو سب کو پول ہو جائے گا۔ اور سر ٹوٹل نمبر آف کتنے ہیں، ووٹرز کتنے ہیں، اور آپ کی جو الیکشن تیاریاں ہیں، کیا منشور ہے آپ کا، کس منشور کے تحت لوگوں سے ووٹ مانگ رہے ہیں؟ چونکہ آپ نے آلریڈی پریزیڈنٹ بھی ہیں، تو ڈیفینیٹلی لوگوں کی آپ سے بہت توقعات رہی ہوں گی، کیا کیا کام آپ نے کیے ہیں اس ٹینور میں، اور کس نئے منشور کے ساتھ آپ لوگوں کے پاس آ رہے ہیں؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری تیاری الحمدللہ 100% ہے، اور پھر ساتھ یہی بات ہے کہ جب آپ الیکشن میں جاتے ہیں تو حریف کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور باقی آپ نے کہا منشور کیا ہے، تو پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جس طرح ڈیلر کے معاملات ہیں، سوسائٹی کے ساتھ ہیں، FBR کے ساتھ ہیں، تھانہ کچہری میں یا ڈیولپمنٹ کے معاملات ہیں، اسی طرح کوئی اور جو بھی چھوٹی سے چھوٹی پرابلم ہو یا بڑی سے بڑی پرابلم ہو، ہم لوگ مل بیٹھ کے حل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہوگا سر، چونکہ آپ CEO گلبرگ پرائڈ بھی ہیں، تو اس حوالے سے بھی لوگوں کو تھوڑا بتا دیں کہ گلبرگ پرائڈ کیا ہے، اور گلبرگ پرائڈ کتنے عرصے سے وجود میں آئی ہے، اور کون سے بڑے پروجیکٹس ہیں، اور کس طرح کام کر رہے ہیں؟ گلبرگ پرائڈ ہمارا پروجیکٹ ہے جو آج سے 4 سال پہلے میں نے شروع کیا تھا، اور تقریباً ابھی وہ ہم لوگوں کو ڈیلیور کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا میگنس مال ہے، رابی ہے جو کہ ویسکو، اور ہماری کمپنی ہے ایگل ویل، یہ جوائنٹ JV ہے ہمارا، اور وہ بھی تقریباً آنے والے 2 سال میں ہم لوگوں کو ڈیلیور کر دیں گے۔ تو سر یہ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں، لوگوں کو تھوڑا گائیڈ کر دیں گے کہ ریئل اسٹیٹ کے کاروبار کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے، اور کس نیت کے ساتھ، کس ترتیب کے ساتھ، اور کس ڈاکومنٹیشنز کے ساتھ، اور کس پروفائل کے ساتھ اس کام کا آغاز کیا جانا چاہیے؟ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ آج کل لوگ کرتے کیا ہیں کہ بیٹھ جاتے ہیں، اسے سیکھتے نہیں ہیں، پہلے تو اس کام کو سیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب بھی آپ آفس شروع کرتے ہیں آپ کو ہر چیز کی معلومات ہونی چاہیے۔ اگر اسلام آباد میں کرنا چاہتے ہیں تو CDA وغیرہ کو چیک کریں، اس کا NOC ہے، اس کی لے آؤٹ پلان ہے، باقی کیا چیزیں، اگر سارے NOCs وغیرہ ہیں پھر بیٹھ کے لوگوں کو آپ وہ چیزیں بیچیں۔ اگر جو چیز ہوا میں ہے اور اس کا NOC وغیرہ نہیں ہے، بالکل سیل نہیں کرنی چاہیے۔ بات کی پرابلم سے بہتر ہے کہ ابھی آپ وہ ایسا کام ہی نہ کریں جس سے کل آپ کو پرابلم ہو۔ بالکل ٹھیک سر۔ سر اس وقت ریئل اسٹیٹ انڈسٹری پاکستان میں ایک بڑی انڈسٹری کی حیثیت اختیار کر گئی ہے، ایسے ہی اور ہر دوسرا آدمی جس کی بیسک پروفیشنل یا اس کی پروفیشنل کیپیبلٹیز کسی اور کام میں بھی تھیں، تو انہوں نے اس کام کو چھوڑ کے ٹورڈز ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں آ گئے۔ یعنی کسی کی اگر انڈسٹری تھی، کسی کی زمینداری تھی، ڈفرینٹ لوگوں کے کام ہیں، وہ سارے چھوڑ کے وہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کی طرف آ گئے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو، اتنے زیادہ لوگ جو اس انڈسٹری میں آ رہے ہیں، کس انداز سے دیکھتے ہیں اور کیا ایڈوائز کرتے ہیں؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ جو ریئل اسٹیٹ کا شعبہ ہے اس میں لوگ اس وجہ سے بھی آتے ہیں کہ یہ ایزی کام ہے، کیونکہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، گھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ ان کی ڈبل ہو جاتی ہے تو باقی ان کو محنت نہیں کرنی پڑتی، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی گھر بیٹھ کے ہم کما لیتے ہیں۔ اگر فرض کیا انہوں نے 20 لاکھ روپے لگائے ہیں تو جی سال بعد وہ 40 لاکھ ہو جاتے ہیں، تو کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی؟ اس وجہ سے ایزی انکم ہے تو لوگ زیادہ تر اس پروفیشنل میں آتے ہیں۔
ہاں یہ بات بڑی سر مشہور ہے کہ مطلب آپ اس ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں آ جائیں گے تو شاید پیسہ آسمان سے اتر آئے گا. تو اس حوالے سے بھی لوگوں کو بتائیں کہ کیا ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں پیسہ آنا اتنا ہی آسان ہے یا اس کے پیچھے بہت محنت اور تقدو ہے؟ نہیں سر، بالکل آسان نہیں ہے. جو سمجھتے ہیں راتوں رات امیر ہو جائیں گے وہ لوگ زیادہ خراب ہوتے ہیں. پھر بعد میں کہتے ہیں کہ جی ہمارا پیسہ ڈوب گیا. اس میں بہت محنت ہے، ایمانداری ہے اور عرصہ دراز لگ جاتا ہے. مجھے دیکھ لیں، مجھے تقریباً 25 سال ہو گئے ہیں. 25 سال بعد جا کے میں اس مقام پہ پہنچا ہوں اور آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں. لوگ چاہتے ہیں راتوں رات امیر ہو جائیں اور آ جائیں ہفتے بعد ان کے پاس گاڑی بھی اچھی ہو جائے، گھر بھی ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، تو یہ ممکن نہیں ہے. نہیں، اور سر اس کے کنیکٹڈ مسائل بہت سارے ہیں نا. فار ایگزامپل اگر کوئی بندہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں آیا ہے، اس نے اس کا پروجیکٹ شروع کیا ہے، مارکیٹنگ کاسٹ الگ ہے، سیلنگ ایکسپینڈیچر الگ ہیں، آپریشن ایکسپینڈیچر الگ ہیں، پھر کوالٹی بلڈنگ کو بنانا وہ الگ ہے، اس کے لیے آپ کو ایکسپرٹس ہائر کرنے پڑتے ہیں، اس کی ڈیلیوری، اس کی فنشنگ. تو یہ ایک طویل پروسیس ہے. یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی ان نون آدمی جس کو اس فیلڈ کا اندازہ ہی نہ ہو وہ اس فیلڈ میں آ کر اس فیلڈ کو عبور کرنے کی کوشش کرے یا ایکسل کرنے کی کوشش کرے. یعنی کام تو دنیا میں کوئی بھی کیا جا سکتا ہے، بٹ اس کے لیے پہلے انڈرسٹینڈنگ ہونا اس چیز کی کتنا سر ضروری سمجھتے ہیں؟ میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے بہت ضروری ہے کہ آپ آ کے اپنی اس چیز کو سیکھیں کہ ریئل اسٹیٹ کیا ہے، پلاٹ بیچنا کیا ہے، گھر بنانا کیا ہے، یا کنسٹرکشن میں جب جاتے ہیں تو یہ کیا ہے. اس کے لیے آپ کو فیزیبلٹی بنانی پڑتی ہے، جگہ کی سلیکشن کرنی پڑتی ہے، مارکیٹنگ ٹیم رکھنی پڑتی ہے. ایسے نہیں ہو جاتا کہ آ کے بیٹھ گئے، کوئی چیز بیچ دی یا بن گئی، ایسا ممکن نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو انجینئر، آرکیٹیکٹ، مطلب بہت سے شعبے ہیں. یہ جو ریئل اسٹیٹ کا آپ کو کنسٹرکشن کا سیکٹر ہے، اس میں آپ کو 73 جو ہیں الائیڈ انڈسٹریز اس کے ساتھ منسلک ہیں. اوہو. اور سر اس میں سے آپ کوئی تھوڑا سا بیان کریں گے کہ کنیکٹڈ انڈسٹریز کون کون سی ہیں؟ اس میں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ سیمنٹ ہے، بجری ہے، ریت ہے، اسٹیل ہے، پینٹ ہے، بہت سارے. اس میں نے بتایا 73 انڈسٹریز اس کے ساتھ ملک ہیں. کتنے اس انڈسٹری سے کتنے لوگوں کا روزگار موجود ہے؟ سر میرا سوال یہ ہوگا کہ آپ کی فیلڈ بہت مشکل ہے، کام اور کام رہتا ہے اور ہر وقت لوگوں کے مسائل، لوگوں کی چیزوں کو بھی ہینڈل کرتے رہتے ہیں ایز اے پریزیڈنٹ. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اپنی زندگی کے آسان لمحات میں جب آپ کے پاس وقت ہوتا ہے تو آپ کیا ہابیز ہیں آپ کی؟ سر آج کل تو بتاتا چلوں آپ کو کہ ٹائم ہی کوئی نہیں ہوتا. جوانی میں کہہ لیں یا پچھلی لائف میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے. آج کل تو صرف کام اور کام ہے. لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بہت آسان ہے، زندگی آسان نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم کچھ فراڈ کر کے یا کچھ کسی کا برا کر کے چلے جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے. وہ آپ کے بیگ پہ لکھا جا رہا ہے کہ آپ کیا کر کے جا رہے ہیں. اینڈ پہ آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا. اور زندگی جو ہے، لائف جو ہے، اس کا ایک موقع اللہ دیتا ہے انسان کو، اور زندگی بہت اچھی چیز ہے. پر یہ سمجھیں گے کسی کے، میرے خیال میں تو یہ ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے. کیا زبردست میسیج دیا ہے کہ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی جائے. تو تمام لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کے پروگرام کی خوبصورت ترین بات ہے کہ تمام لوگ آپ کے ارد گرد، آپ کا سٹاف موجود ہوتا ہے، آپ کے تعلقات لوگوں سے ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ لوگوں سے آپ دن میں ملتے ہیں. تو اس میسیج کا مقصد یہ ہے کہ آپ تمام لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں. اور اس کی ایک اگلی تشریح بھی ہے کہ اگر آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو کل مالک خداوند آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. یا جن لوگوں کے لیے آپ آسانی پیدا کریں گے، کل اللہ کے حکم سے یا اللہ کی مدد سے وہ لوگوں کا دل آپ کے لیے نرم ہوگا اور کل وہ آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے. کامیابی کا ایک اور راز آنریبل پریزیڈنٹ نے آج آپ کو دے دیا ہے. تو سر یہ میوزک، چونکہ جوانی میں آپ کرکٹ تو کھیلتے تھے، تو میوزک پر بھی آپ کی دلچسپی رہتی ہے، میوزک کو بھی پسند کرتے ہیں؟ جی بالکل، میوزک کو پسند کرتے ہیں. ٹائم کم ہوتا ہے مگر زیادہ تر گاڑی میں ہی میوزک، جہاں کہیں ٹریول کرتا ہوں تو میوزک سنتا ہوں. اور کس قسم کا میوزک سنتے ہیں؟ کون سے فنکار آپ کو پسند ہیں؟ ہاں، فنکار تو نہیں کہہ سکتے آپ. میں میوزک میں تو آپ کو بتاؤں کہ فاسٹ میوزک مجھے پسند ہے. اچھا. اور نام مجھے بہت کم آتے ہیں، بس کچھ جو بھی میوزک اچھا لگے وہ سن لیتا ہوں. کیا زبردست سر آپ نے دوبارہ بتایا لوگوں کو. سر میں ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے عنوان کی طرف ہی دوبارہ چلتے ہیں کہ بڑی ڈائنامک چینجز آئی ہیں. چونکہ آپ تقریباً 2 عشروں سے اس انڈسٹری میں ہیں، 20 سال یا 20 سال سے بھی زیادہ. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ
اس زمانے میں 20 سال پہلے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کا کانسیپٹ ڈفرینٹ تھا. آج آپ دیکھتے ہیں تو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کا کانسیپٹ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے, بلکہ پہلے تو شاید اس کو انڈسٹری بھی نہیں سمجھا جاتا تھا, آج یہ انڈسٹری کا ایک شکل اختیار کر گئی ہے. تو آپ دونوں وقتوں کو میں کیا تبدیلیاں دیکھتے ہیں؟ جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا. 2 سال پہلے تو اسے انڈسٹری کا درجہ دیا گیا ہے, اور آج سے پہلے تو جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ نہ سوشل میڈیا تھا, آج کل تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, مارکیٹنگ کمپنیز ہیں آج, اور آج سے پہلے کے اس میں بہت چینجنگ آئی ہے. آج جو کاروبار چل رہا ہے مارکیٹنگ کا یا کمپنیز کا وہ بہت آسان ہے, مگر جو پہلے تھا اس میں بہت مشکل تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو آئی ہے, یا فیس بک, یا جو مارکیٹنگ ڈفرینٹ اسٹریٹجیز تھرو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز آئی ہیں, اس سے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کا کاروبار میں مزید آسانیاں پیدا ہوئی ہیں اور مزید گروتھ پیدا ہوئی ہے؟ ایسے ہی ہے, اس سے بہت زیادہ آسانی ہوئی ہے اور بہت زیادہ گروتھ ہوئی ہے. کیا زبردست بات سر. تو سر اس میں آپ اس وقت ملک کی اکنامیکل سچویشن آپ کے سامنے ہے, اور ہر دوسرے دن ہم سن رہے ہوتے ہیں ملک ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے, حتیٰ کہ میں تو اس بات کے بالکل خلاف ہوں. انشاءاللہ یہ ملک پاکستان ہمارا ملک ہے, اور یہ کامیابی کا سفر بھی طے کرے گا, اور انشاءاللہ تمام پاکستانی مل کر اس کو ان مشکلات سے نکالیں گے. تو ان مشکلات میں جو اس وقت اکنامیکل کرائسس بنا ہوا ہے, اس میں ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو کن مشکلات کا سامنا ہے, اور فیوچر کیا دیکھتے ہیں آپ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کا؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے, انشاءاللہ ترقی بھی کرے گا, اور ہمارے جو بڑے ہیں ان سب کو مل کے بیٹھ جانا چاہیے تاکہ اس ملک کی بہتری کے لیے کام کریں, اور آنے والا فیوچر جو ہے وہ برائٹ ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہی ملک ترقی بھی کرے گا, اور یہ تا قیامت قائم و دائم رہے گا. واہ واہ واہ, زبردست سر. یہ ملک, اسی ملک سے سر ہماری عزت ہے. یہ جتنے مسائل ہم روز دیکھتے ہیں, یہ ہر گھر میں لوگ رہتے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ 2 بھائی بھی ساتھ رہیں تو ان میں بھی اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں, 2 برتن بھی ہوں تو وہ بھی ساتھ ٹکراتے ہیں. تو اختلاف تو حسن ہے, لیکن اختلافات ہوتے بھی ہیں, ملکوں میں بھی ہوتے ہیں, لیکن ان اختلاف کا جو آپ نے حل دیا نا کہ سب کو مل کے بیٹھنا چاہیے, ان اختلاف سے آگے اس ملک کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. میرا خیال ہے ہمارے پاس اس وقت سب سے اچھا آپشن یہی ہوگا. تو کیا مشکلات سر اس اکنامک پیریڈ میں جو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو آئیں؟ ہم نے دیکھا بہت سی کمپنیاں, بہت سے دفاتر بند ہو گئے. ہم دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ لوگوں نے پیسہ لگانا چھوڑ دیا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کی سیلز میں کچھ کمی نظر آتی ہے. اور اس کے علاوہ کیا مسائل ہیں جو اس اکانومک سسٹم کی وجہ سے, یا جو اکانومی ڈاؤن ہوئی ہے اس کی وجہ سے, جو آپ کی انڈسٹری کو فیس آ رہے ہیں؟ جی آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. اس ٹائم سر مسئلہ یہ ہے کہ لوگ پیسہ نہیں لگا رہے, کیوں ملکی حالات ایسے ہیں. ڈالر کو آپ دیکھ لیں, ایک دن 280 کا ہوتا ہے, اگلے دن 300 کا ہوتا ہے, پھر 280 کا ہوتا ہے, تو لوگ پیسہ اس میں نہیں لگا رہے. پھر مہنگائی کی وجہ ہے, ملک کی حالات ٹھیک نہیں ہے, اس لیے لوگ نہ تو ریئل اسٹیٹ میں پیسہ لگا رہے ہیں بلکہ پیسہ لگا ہی نہیں رہے, اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا, اور اس لیے لوگ اس میں پیسہ نہیں لگا رہے. تو جو ہماری انڈسٹری ہے اس میں کام بھی ابھی رکا ہوا ہے. اور کیا آپ حکومت کے ساتھ کوئی مذاکرات کر رہے ہیں, کوئی ایسی آسانیاں پیدا کرا رہے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف آ سکیں اس انڈسٹری کے؟ چونکہ آپ اس انڈسٹری کے لیڈر ہیں تو آپ ان کو بہتر طریقے سے کمیونیکیٹ بھی کریں, چونکہ جو اثر اس اکانومی کا آنا ہے وہ اس انڈسٹری پہ بھی آنا ہے, اور ڈیفینیٹلی آپ اس انڈسٹری کا حصہ ہیں تو وہ آپ کے اوپر بھی ٹیکنیکلی انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی آنا ہے. آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. لاسٹ ٹائم ہماری میٹنگ ہوئی ہے اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹس کے ساتھ مل کے, ہمارے پریزیڈنٹ ہیں سردار طاہر صاحب. FBR میں بھی میٹنگ ہوئی ہے ویلیویشن پہ. تو جو ابھی بجٹ پیش کیا گیا ہے اس میں کوئی نئے ٹیکس نہیں لگے, اور بلکہ ہماری تجویز یہ ہے کہ جو ہماری کنسٹرکشن کی فیلڈ ہے اس میں پرانے ٹیکس بھی جو ہیں تاکہ کم کریں, تاکہ ہمارا روزگار چل سکے. اور میں تو یہ گورنمنٹ کو مشورہ دوں گا کہ اوپن کام کرنے دیں کنسٹرکشن کو. ملک ریاض ہو گیا اور جتنی بھی سوسائٹیاں ہیں ان کو اوپن چھوٹ دیں کہ کام کریں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہی لوگ IMF کا قرضہ بھی اتار سکتے ہیں اگر ان کو کھلی چھوٹ دی جائے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ میں اتنا پوٹینشیل موجود ہے کہ اگر ان کو اجازت دی جائے کہ یہ کام پراپر انداز سے کریں
تو یہ اس ملک کی اکانومی میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. بالکل بالکل سر ایسے ہی ہے. اگر ان کو دیکھیں نا، ان پہ پابندیاں نہ لگائیں، کبھی FBR آ جاتا ہے، کبھی کوئی اور محکمہ آ جاتا ہے کہ کام کیوں کر رہے ہیں. اگر ان کو پہلے میں نے کہا ہے کہ اگر اوپن چھوٹ دی جائے کہ کھل کے کام کریں اور یہ قرضے آپ نے ختم کرنے، تو میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ قرضے اگلے 2 سے 5 سال میں یہ ختم کر سکتے ہیں. سر اسی ضمن میں چونکہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں بہت زیادہ فراڈ بھی ہو رہا ہے. میں چونکہ پیشے سے وکیل ہوں تو ہم روز لوگوں کو کچہریوں میں، کورٹس میں دیکھتے ہیں کہ کسی نے پیسے دے دیے، اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی جو لوگ کماتے ہیں وہ دے دیے، کسی ایجنٹ کو دے دیے، کسی پروجیکٹ کو دے دیے، اور اس پروجیکٹ کی کوئی لیگل لیجٹیمیسی نہیں ہوتی. اس پروجیکٹ سے پیسے لیے، لوگ بھاگ گئے، اس کی پوری زندگی کی کمائی چلی گئی. تو لوگوں کو تھوڑا سا، ایک تو اس پروجیکٹس جو فراڈ ہو رہے ہیں اس کے اوپر بھی تھوڑی روشنی ڈال دیں، اور لوگوں کو تھوڑا ایجوکیٹ بھی کریں کہ ان ضمن میں ان کو کس رستے پہ چلنا چاہیے. پلاٹ خریدتے ہوئے، یونٹ خریدتے ہوئے، ریزیڈنشیل جو ہائی رائز بلڈنگز ہیں، ریزیڈنشیل یا کمرشل، ان کو لیتے ہوئے وہ کیا چیک لسٹ ہے جو ان کو فالو کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی کی کمائی لٹا نہ دیں. آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ لوگ اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی، پینشن ہو یا پیسے تھوڑے تھوڑے اکٹھے کر کے لوگ ان کے ساتھ فراڈ کر لیتے ہیں. اب ان میں ان لوگوں کا بھی قصور ہے جن کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے. اصل میں ان کو وہ لوگ لالچ دیتے ہیں اور وہ لالچ میں آ جاتے ہیں. دیکھیں، اگر کسی نے پلاٹ لینا ہے کسی سوسائٹی میں، سب سے پہلے تو اس کا NOC دیکھے، LOP دیکھے. اسی طرح اگر کسی نے باہر دیکھنا ہے، پھر دیکھے موقع پہ جا کے دیکھے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ ڈیلیور ہونا بھی ہے کہ نہیں، یا ہوا میں ہے یا کاغذوں میں ہے. وہ لالچ دیتے ہیں اور لوگ اپنی جمع پونجی لٹا بیٹھتے ہیں. تو ان کو یہی مشورہ ہے کہ سب سے پہلے دیکھیں، جا کے موقع پہ دیکھیں. اگر تو سوسائٹی ہے تو اس کا NOC دیکھیں، LOP دیکھیں. اگر کوئی ذاتی طور پہ بندہ بنا رہا ہے تو اس کو چیک کریں کہ وہ موقع پہ ہے، اس کے بعد پلاٹ ہے، زمین ہے، کچھ کاغذات بھی ہیں یا ویسے ہی وہ بیچ رہے ہیں. اور اس کی پروفیشنل کیپیسٹی کتنی ہے، کیا وہ جو باتیں کر رہا ہے کیا اس کے پاس وہ ریلیونٹ ٹیم بھی ہے کہ نہیں ہے، کیا اس نے آج سے پہلے کوئی بڑا پروجیکٹ بھی کیا ہے یا نہیں ہے. سو ایک بندے کی ڈیٹیل پروفائلنگ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ ساری چیزیں کہ لوگ اپنی زندگی کی کمائیاں بالکل اس طرح نہ لٹائیں. آپ نے بڑا خوب کہا کہ ادھر اسلام آباد اور اگر ہم ان ٹوئن سٹیز کی بات کریں تو 2 محکمے ان چیزوں کو ریگولیٹ کر رہے ہیں. نمبر 1 پنڈی میں بات کریں تو راول پنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اور اسلام آباد میں بات کریں تو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی. تو اس ایریے میں جتنی سوسائٹیز یا جتنے ہائی رائزڈ بنتے ہیں وہ انہی کے جورسڈکشن میں آتے ہیں. آپ کی ایڈوائس کے ساتھ اور آپ کے مشورے کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر فار ایگزامپل لوگوں نے ان چیزوں کو ویریفائی کرنا ہے تو پہلے تو جو آپ نے بات بتا دی کہ آپ جگہ وزٹ کریں. بالکل. جگہ وزٹ کرنے کے بعد آپ ان سے ان کی لیجٹیمیسی پوچھیں کہ کیا آپ کے پاس LOP ہے یا آپ کے پاس NOC ہے. ان تمام چیزوں، اور پھر اس کے بعد پروفیشنل کیپیسٹی اور کوالٹیز آپ کے پاس موجود ہیں. پھر آپ ان اداروں میں جائیں جن اداروں کی جو ان کو ریگولیٹ کر رہے ہیں کہ جناب یہ سوسائٹیز ہیں یا یہ پروجیکٹ ہے، کیا یہ آپ سے اپرووڈ ہے، کیا ان کی فائل یہاں جمع ہے. کیونکہ نارملی ان اداروں نے اپنی ویب سائٹس پہ سر آپ تو جانتے ہیں کہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ لیگل ہے، یہ لیگل سوسائٹی ہے، یہ لیگل پروجیکٹ ہے. اور اگر انہوں نے ویب سائٹ پہ نہیں لکھا تو ان سے وزٹ کریں، ان کے آفیسرز وہاں بیٹھیں، ان سے ڈسکس کریں، اور جو چیز آفیشیلی اپرووڈ ہے اگر آپ اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس میں پھر قانون بھی آپ کا ساتھ دیتا ہے، اس میں چیزیں بھی آپ کا ساتھ دیتی ہیں. تو یہ تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کو یہ میسج ہے آج کا ریئل اسٹیٹ انڈسٹری سے ریلیٹڈ کہ آپ اپنی زندگی کی کمائی جب بھی کسی پروجیکٹ میں انویسٹ کرنے جا رہے ہوں تو یہ آپ کا بیسک رائٹ ہے. آپ کسی بھی ہنی ٹریپ میں مت آئیں. آپ کسی کے اوپر اپنی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں، اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی اسے دینے جا رہے ہیں، تو آپ ان ساری چیزوں کو ویریفائی کریں اور پھر آپ کسی بندے کے ساتھ اس پروجیکٹ میں انٹر ہوں اور آپ اس سے کوئی یونٹ خریدیں. اس ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں سر بیسیکلی ان فراڈز کی وجہ سے میں اور بھی کچھ چیزوں کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم مختلف سوشل میڈیا پہ کبھی بینرز دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی پوسٹرز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ یونٹ خرید لیں، آپ فلیٹ خرید لیں، آپ دکان خرید لیں.
جب تک پروجیکٹ بن رہا ہے ہم آپ کو رینٹلز دیں گے، اس کے علاوہ ہم آپ کو گاڑیاں دیں گے، لکی ڈراز ہو رہے ہیں. تو اس انڈسٹری میں یہ کیا ایک چیز نئی انٹروڈیوس ہو رہی ہے اور اس کی لیجٹیمیسی کیا ہے، اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کچھ بڑی کمپنیز بھی یہ کر رہی ہیں، تو آپ اس کو کس انداز سے دیکھتے ہیں اور جو کر رہے ہیں ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، اس کے پیچھے فریم کیا ہے؟ ہاں، یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کی کہ آج کل لوگ بہت لالچ دے رہے ہیں، اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، اور یہ لوگ جو کر رہے ہیں یہ بہت غلط کر رہے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو بعد میں یہ ساری جمع پونجی لے کے بھاگ جاتے ہیں، اڈپ کر جاتے ہیں. آپ تو خود وکیل ہیں، قانونی طور پہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ جتنا بھی کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، کیونکہ اینڈ پہ یہ پھنس جاتے ہیں اور پھر بھاگ جاتے ہیں. پھر لوگ ان کے اداروں میں جاتے ہیں، قانونی چارہ جوئی کے لیے جاتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کو کچھ ملتا بھی نہیں ہے. اور جس طرح آپ نے بتایا کہ گاڑیاں ہیں، لکی ڈرا ہے، کچھ بھی، یہ ٹوٹل غلط کر رہے ہیں. اور میں لوگوں کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ پلیز خدا را ان کے جانسے میں مت آئیں. اور سر یہ جو رینٹلز کا کانسیپٹ ہے، خصوصاً رینٹلز کا کانسیپٹ کہ جب تک بلڈنگ بن رہی ہے تو ہم آپ کو رینٹ دے رہے ہیں، اس کی کیا ورتھ ہے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں؟ کیا ان کو دینے چاہیے جب تک ان کا پروجیکٹ بن رہا ہے، نہیں بن رہا ہے؟ یعنی فار ایگزامپل لوگ کہتے ہیں جی ہم نے تو 100% پیمنٹ کر دی ہے تب رینٹل ہمارا جائز بنتا ہے. کچھ اس کی تو لیگلٹی میں بھی سمجھ آتی ہے کہ 100% پیمنٹ کر دی. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جناب وہ آپ کو ابھی چند % پیمنٹ لیتے ہیں، 20%، 30%، اور آپ کا رینٹل سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو یہ کیا کانسیپٹ انہوں نے لانچ کیا ہوا؟ نہیں، یہ ٹوٹلی غلط ہے. اگر جس کی 100% پیمنٹ ہے وہ تو ٹھیک ہے، سمجھ آتا ہے. اس کی ایک چیز موجود ہے، جو 10%، 20 یا 30% پہ رینٹ مانگتے ہیں یا دیتے ہیں، یہ تو اسلامی طور پہ بھی غلط ہے اور یہ سود کے زمرے میں آتا ہے. تو سر کافی سارے سوالات ہمارے ہوئے. آپ اس موجودہ بجٹ جو حکومت پاکستان نے دیا ہے، آپ نے کہا کہ انہوں نے کافی ٹیکسز بھی معاف کیے ہیں، اس نے کافی چیزیں بھی معاف کی ہیں. ایک تو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے متعلق آپ اس سے مطمئن نظر آتے ہیں. اس میں بتائیں کہ جو اوور آل بجٹ آیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں یہ ایک اچھا بجٹ ہے، یا اس سے کیونکہ آپ کے تعلقات ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں بھی ہیں، باقی بزنس مین میں بھی ہیں، چیمبر پر بھی آپ کی مضبوط گرفت ہے، پاکستان میں ہر مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ آپ کے ساتھ منسلک رہتے ہیں، تو تمام لوگوں کی کیا آراء آ رہی ہے اس بجٹ کے حوالے سے؟ جی، ان حالات میں جو انہوں نے بجٹ پیش کیا ہے تو اچھا بجٹ ہے. اس میں انہوں نے ریئل اسٹیٹ پہ بھی ٹیکس نہیں لگایا، اور جو ہماری کنسٹرکشن ہے اس پہ بھی کم کر رہے ہیں، مگر اس میں مزید بہتری کی گنجائش ہے. مزید ان کو مہنگائی پہ کنٹرول کرنا چاہیے، مزید بہتری کریں اس میں، تاکہ لوگوں کا روزگار چلے، لوگوں کے گھر میں چولہا جلے. اور اس حالات میں جو ہے بجٹ لوگ اس سے مطمئن ہیں، اور امید ہے کہ گورنمنٹ مزید کوشش کرے گی کہ اس کو کنٹرول کرے، مہنگائی کو خاص کر کے، جس سے لوگوں کا کاروبار چل سکے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر کہ اس وقت ہر گھر کا بجٹ تقریباً ڈسٹرب ہوتا جا رہا ہے مہنگائی کے تناظر میں. میں سر چونکہ ہمارے وقت کا دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے، پروگرام کا وقت بہت کم رہ گیا ہے، پاکستان کے حالات، اوور آل پولیٹیکل سچویشن آپ کے سامنے ہے، اور ان ساری ضمن میں کیا میسج دینا چاہیں گے پاکستانی نیشن کو، حکومت پاکستان کو؟ میری تو گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے، گورنمنٹ سے اور جو بڑے ادارے ہیں، کہ سب بڑے مل کے بیٹھیں، اور یہ ہمارا پیارا ملک ہے، اس کے ساتھ جو ہے آپ اس کو جو تھوڑی بہت خرابی ہے اس کو ٹھیک کریں، تاکہ سارے لوگوں کی زندگی آسان بن سکے. سر ایک دفعہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور لوگوں کو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے متعلق آگاہ کیا. بہت ہی انفارمیٹیو گفتگو تھی، لوگوں نے آپ کی گفتگو سے ڈیفینیٹلی ایجوکیٹ ہوئے ہوں گے اور ڈیفینیٹلی اس کا فائدہ اٹھائیں گے. بہت بہت شکریہ. اچھا جی، آپ کا شکریہ جی. سامعین محترم، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اس پیغام کے ساتھ آپ نے کافی ڈیٹیل میں سنا. آنریبل پریزیڈنٹ نے تمام ریئل اسٹیٹ کے ایشوز کو ڈسکس کیا، آپ کو ایجوکیٹ بھی کیا. تو اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہوئے، جو آج کا کنکلوژن ہے، اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہوئے ان تمام چیک لسٹ جو آنریبل پریزیڈنٹ نے بتائی ہے آپ ضرور دیکھیں، تاکہ آپ کی جو زندگی بھر کی کمائی ہے وہ ضائع نہ ہو سکے. اور دوسرا جو میسج تھا اس پروگرام کا کہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. آپ آسانیاں پیدا کریں گے، اللہ تعالیٰ سبب بنا کے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. اس کوٹ کے ساتھ میں اپنی آج کی گفتگو اور آج کے اس پروگرام کا اختتام کر رہا ہوں کہ all your dreams can come true if you have the courage to pursue them. تو جو لوگ
اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے خواب کا پیچھا کرنے کی ہمت رکھیں. اپنا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے منگل کو ایک نئے ایکسپرٹ کے ساتھ، ایک نئے عنوان کے ساتھ.